السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ پھر سے سورہ آل عمران کی بقیہ آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی پلیز سبسکرائب لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پس اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، پس تحقیق جھٹلا چکے ہیں رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، یعنی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو پہلے بھی ہر نبی کو، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کو ان کی قوموں نے، بیچ میں سے بہت سے لوگوں نے سب نبیوں کو ایسے ہی جھٹلایا، حالانکہ وہ لائے، ان کے پاس واضح دلائل بھی لائے۔ جاؤ بالبیناتی، وہ لے کر آئے واضح دلائل، والزبری اور صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب، یعنی بہت سے نبیوں کے پاس واضح دلائل بھی آئے، صحیفے بھی آئے، بعض نبیوں کو پاس جیسے تورات، زبور، انجیل کتابیں بھی آئیں، پھر بھی انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ آپ پریشان نہ ہوں اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ بس اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، بس تحقیق جھٹلا چکے ہیں رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، وہ لائے واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر نفس کو موت آنی ہے۔ موت کے بعد ہر نفس جو ہے وہ اپنے کیے کا، اپنے عملوں کا بدلہ جو ہے وہ دیکھ لے گا۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک پورا دیا جائے گا تم کو تمہارا اجر قیامت کے دن، یعنی جس کسی نے جیسے عمل کیے ان عملوں میں کمی نہیں کی جائے گی، سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، خواہ وہ اچھے ہوں خواہ وہ برے ہوں، اور بے شک پورا دیا جائے گا تمہارا اجر قیامت کے دن۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بس جو کوئی روک دیا گیا جہنم سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور داخل کیا گیا جنت میں، پس تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہے کہ جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا، اور اللہ فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پس جو کوئی دور کیا گیا جہنم سے اور داخل کیا گیا جنت میں، پس تحقیق وہ کامیابی ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا مال، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے یہ دائمی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک تھوڑا سا عارضی سی زندگی ہے، دائمی زندگی آخرت کی ہے، یہ تو ایک دھوکے کا مال ہے۔ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا مال، یعنی جس کا جتنا ٹائم ہے اس نے گزار کر آخرکار اس کو موت آنی ہے، اس نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مالوں میں اور تمہارے نفسوں میں، یعنی اللہ آزمائیں گے کہ ہاں جس کو میں نے مال دے رکھا ہے، جانیں دے رکھی ہیں، وہ اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ البتہ تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ، اور البتہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو کتاب والے ہیں، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، وَمِنَ الَّذِينَ اشرکوا، اور ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں، اذًا کثیرہ، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں، یعنی تم جو کتاب والے ہیں جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں اور جو مشرک ہیں، اللہ فرمایا ان لوگوں سے تم بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے، وہ تمہیں ہر روز کوئی نہ کوئی تکلیف دیں گے اور تم نے برداشت کرنی ہے۔ اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو کتاب والے ہیں جو تم سے پہلے تھے، اور ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں، کیا سنو گے؟ بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، آگے آ گیا، اور اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور بچو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو پس بے شک یہ ہمت والوں کے کام ہے، یعنی اگر تم ان باتوں کو برداشت کر لو گے، صبر کرو گے، تو اس سے بڑھ کر تو اللہ نے فرمایا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمت کا کام ہے کہ دوسرے کی غلط بات سن کر اس پر صبر کرنا، اس کو برداشت کرنا، یہ سب سے بڑھ کر ہمت والا کام ہے۔ اور اگر تم صبر کرو گے اور بچو گے، پس یہ ہمت والا کام ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اور جب لیا اللہ نے وعدہ ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو کتاب والے ہیں، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو، للناس، لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ تم چھپاؤ گے اس کو، یعنی اللہ نے فرمایا جو میں نے کتاب نازل کی ہے
تمہیں بھی کتابیں دی ہیں، تم نے ان کو اسی طرح ان کتابوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، کچھ بھی نہیں چھپانا۔ اور جب لیا اللہ نے وعدہ ان لوگوں سے جو کتاب والے ہیں کہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو لوگوں کے سامنے اور نہ تم چھپاؤ گے اس میں سے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، بس پھینک دیا ہے انہوں نے اس وعدے کو اپنے پشتوں کے پیچھے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خریدا انہوں نے اس کو تھوڑی قیمت میں، یا بیچ ڈالا انہوں نے اس کو تھوڑی قیمت میں، یعنی اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کیا، اللہ کے وعدے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ اپنے پشتوں کے پیچھے پھینکنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے وعدے کو کوئی اہمیت، کوئی عزت نہیں دی، اللہ کے وعدے کی کوئی انہوں نے خود پہ لاگو نہیں کیا، بلکہ اس کو پھینک کر ان آیتوں کو، ان کتابوں کو بیچنا شروع کر دیا لوگوں کے سامنے۔ بس پھینک دیا انہوں نے ان کو اور اپنی پشتوں کے پیچھے، اور بیچا انہوں نے اس کو تھوڑی قیمت میں۔ فَبِئْسَ مَا یشترون، پس برا ہے جو وہ بیچتے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون، نہ سمجھے آپ ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو کیا انہوں نے، اور وہ پسند کرتے ہیں ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما اس پر لم یفعلوا، جو نہیں کیا انہوں نے۔ فلا تحسبنہم، پس نہ آپ سمجھے ان کو، بمفازۃ من العذاب، کہ وہ چھوٹ جائیں گے عذاب سے۔ کہ اللہ نے فرمایا اپنے غلط کیے پر، غلط کام کرنے پر جو خوش ہوتے ہیں نا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان کاموں پر غلط ہو، جیسے آیتوں کو بیچ ڈال رہے ہیں، تو یہ کام صحیح نہیں ہے۔ ان وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کیا بھی نہیں ہے اس پر بھی ہماری تعریفیں کی جائیں، تو اللہ نے فرمایا آپ ان کو یہ نہ سمجھے کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، نہیں، ان کو بلکہ دردناک عذاب ملے گا۔ نہ آپ سمجھے ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر جو انہوں نے نہیں کیا، بس نہ آپ سمجھے ان کو کہ وہ چھوٹ جائیں گے عذاب سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی بادشاہت تو اللہ کے حق میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری بادشاہت کے آگے کسی کی بادشاہت نہیں چل سکتی۔ اللہ تو پکار کر کہتے ہیں کہ میں ہی سب کا بادشاہ ہوں، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کو پتہ ہے میں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے بدلنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، نشانیاں ہیں لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ یعنی اس میں سب سے بڑی نشانی یہی کہ اللہ کیسے رات کے بعد دن کو لے کے آتے ہیں، دن کے بعد رات کو لے کے آتے ہیں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش میں بھی اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، تو یہی سب سے بڑھ کے عقل والوں کے لیے، عقل حاصل کرنے کے لیے یہ نشانیاں بہت ہیں۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر لیٹ کر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ یعنی جو لوگ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور اللہ کی چیزوں، بنائی ہوئی چیزوں میں جو آسمان میں ہے، زمین میں ہے، غور و فکر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ یہ تو نے ایسا بنایا، اس کو ایسا بنایا، تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور اپنی کروٹوں پر لیٹ کر، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، نہیں تو نے پیدا کیا ان کو فضول، یعنی کسی بھی چیز کو، ہر چیز اللہ نے ہمارے کام کے لیے بنا دی، کسی چیز کو اللہ نے ہمارے لیے فضول نہیں بنایا۔ تو ایک انسان بیٹھ کر یہی غور و فکر کرتا رہتا ہے کہ ہمارے رب، نہیں تو نے پیدا کیا ان کو فضول، سبحانک، تو پاک ہے اللہ، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچانا، جہنم کا گھڑے کے کنارے پر کھڑے ہونے سے ہمیں بچا لینا، ہمیں جہنم سے دور رکھنا، ایسی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تو پاک ہے، بس تو بچانا ہمیں جہنم کے عذاب سے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔